سر جی پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کے بہت زیادہ لیکچرز بھی ہیں اور آپ نے بہت زیادہ بولا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی، اینڈ آپ نے ایک کورس بھی بنایا اس کے حوالے سے. تو میرا ایک کویشچن تھا آپ سے کہ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے اس میں بچے کو پالنا ہوتا ہے یا پھر اس کو سدھارنا؟ بچے کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا. جی جی. یہ ایک پودا ہوتا ہے بچہ، وہ اپنے بیج سے اگتا ہے. جی جی. تو دہقان کا کیا کام ہوتا ہے؟ دہقان نے کیا وہ شاخ بنانی ہوتی ہے، وہ پتے بنانے ہوتے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے اس نے؟ وہ اللہ نے خود بنانا ہوتا ہے. دہقان نے کلائمیٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کو سردی گرمی سے بچانا ہوتا ہے، وقت پر کھاد دینی ہوتی ہے، اور کیڑے مکوڑے آئیں تو ان سے بچانا ہوتا ہے، اور اس نے خود بخود گرو کرنا ہوتا ہے. تو بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں نا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ نے انسان کو سلیم فطرت پر پیدا کیا ہے. تو جو بچہ آتا ہے اس کے اندر کیوروسٹی، کریٹیوٹی، کانفیڈنس، کریکٹر، ہر چیز موجود ہوتی ہے. ہم تربیت کے نام پر غلط چیزیں اس کو سکھاتے ہیں. بچے کے اندر جھوٹ کا کوئی ماڈل نہیں ہوتا. وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سارا دن میری دادی کی برائیاں کرتی ہے. وہ ابا کو دیکھتا ہے کہ وہ دفتر سے کہتے ہیں اور باہر ان کا ہے کہ میں نہیں آیا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر جھوٹ جو ہے وہ باہر سے ہم شامل کرتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو بددیانتی معاشرہ سکھاتا ہے. بچے کو جھوٹ معاشرہ سکھاتا ہے. بچے کو بدتمیز ہونا معاشرہ سکھاتا ہے. جھوٹ گالیاں بکنا معاشرہ سکھاتا ہے. تو پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو نیچرل انوائرمنٹ میں گرو کرنے دیا جائے، اور اس کے سامنے ایک ایسا انوائرمنٹ کیا جائے جو کہ ایک محبت والا انوائرمنٹ ہو. ایک ابا امی نے یہ کرنا ہے کہ جو خوبی اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک عملی نمونہ ان کے گھر میں موجود ہو. بس یہ کرنا ہے، بچے خود بخود گرو کر جائیں گے. اگر ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ابا جی صبح اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، دیکھو نا، آپ میں مثال دیتا ہوں. جی جی. زیرو، ابھی بچہ آج پیدا ہوا ہے، کل سے اس نے دیکھنا شروع کیا ہے 5 سال تک، میرے ابا جی اور امی، دادا اور دادی صبح اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، اٹھ کے فٹافٹ سب کو سلام کرتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے دادا آ جاتے ہیں، دادا اور دادی جو ہے نا وہ تسبیح لے کے باہر واک کرنے چلے جاتے ہیں. امی بھی جاگر پہن کے واک کرنے چلی جاتی ہیں، ابا بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر آ کے تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں، پھر بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھتے ہیں، سب بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد ابا دادا کے کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جی مجھے اجازت، میں جا رہا ہوں. پھر امی کے ہاتھ چومتے ہیں، دادی کے ہاتھ چومتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اچھا، پھر جب واپس آتے ہیں تو امی انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا تمہارے ابو آنے والے، ہم کھانا کھائیں گے، اٹھو ہاتھ دھو لو. پھر سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. شام کو سارے بیٹھ کے جو ہے نا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. رات کو ہمارے کوئی مہمان آ جائے تو امی بہت خوش ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے تو مہمان آ گئے. پھر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بس بچہ صبح سے لے کر شام تک یہ دیکھ رہا ہے، یہ تربیت ہے. اور اگر باپ ماں سے لڑ رہا ہے، گھر میں چی ہو رہی ہے، ہر بچہ لڑی جا رہا ہے، تو بچہ وہی کچھ دیکھ رہا ہے سارا دن. تو اگر آپ نے اپنے بچے کو ٹھیک کرنا ہے نا، کچھ نہ کریں بچے کے لیے، گھر کے ماحول کو ٹھیک کر دیں. آپ کے گھر میں سب لوگ مسکرا رہے ہوں، آپ کے گھر میں کوئی اونچی نہ بولے، آپ کے گھر میں کوئی گالی دینے والا نہ ہو، آپ کے گھر اندر سب لوگ صحت کا خیال رکھتے ہوں، آپ کے گھر میں کوئی چغلی نہ کرتا ہو، گھر میں کوئی بندہ غصے نہ ہوتا ہو. کوئی بات اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو گئی ہے نا تو آپ کہیں ہم یہاں بیٹھ کے نا اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. آپ کی بات مجھے اچھی نہیں لگی تو آپ بیٹھیں، ہم بیٹھ گئے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. تو آپ کا بچہ جو ہے نا جنید بغدادی پیدا ہوگا آپ کے گھر میں خود بخود. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.